بنت حفصہ اسلام آباد کے وسط میں واقع جامعہ حفصہ مدرسے کی طالبہ ہیں۔ وہ پہلے ایک مقامی گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم تھی، لیکن پھر انہوں نے کالج ترک کر کے دینی تعلیم پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ دنیاوی تعلیم تو ہمیں عریانی، فحاشی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیک نہیں کرتی ہے۔ تو یہ تعلیم تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پالیں گے تو ہم سب کچھ پالیں گے۔ اس مدرسے میں 1200 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ حفصہ کو دنیا بھر میں ایک سخت گیر موقف رکھنے والا مدرسہ تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے انتہا پسندانہ رجحانات رکھنے والے مدارس کی نگرانی سخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید مضامین بھی متعارف کروائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر نفرت پھیلانے والے مدارس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ اگرچہ 2007 میں جامعہ حفصہ کو انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے باعث بند کرنے کی کوشش کی گئی، محاصرے اور فوجی آپریشن سے عمارت کو بھی بری طرح نقصان پہنچا، لیکن چند ہی روز میں ایک دوسری عمارت میں جامعہ حفصہ دوبارہ کھول دیا گیا۔ بات تو پھر جنگ و جدل پر ہی جانے ہیں۔ اور اب جامعہ حفصہ کے محتمم مولانا عبدالعزیز نے نئی حکومتی پالیسی میں مدرسوں کی نگرانی بڑھانے کی تجاویز پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حکومت مدارس کو اپنا ٹارگٹ بنائے، مساجد کو اپنا ٹارگٹ بنائے، تو پھر شریعت کا بھی حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جواب دو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی کرے گا تو اس کا جواب میں ہم پھول نہیں پیش کریں گے ان کو۔ اور صرف مولانا عبدالعزیز ہی نہیں، بلکہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی کئی مذہبی شخصیات نے مدرسوں کے نصاب اور ان کے مالی اور انتظامی امور سے متعلق حکومتی اصلاحات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ہم دینی مدارس کے اور اس کے کاس کے تحفظ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان میں رائج تعلیمی نظام میں نصاب کا مرکز محض مذہب نہیں، اور حال ہی میں بنائی گئی پالیسی میں حکومت نے ملک بھر میں موجود 22,000 مدارس کو اس نظام سے منسلک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق پالیسی میں اس اعلان پر عمل درآمد کی کوئی حکمت عملی واضح نہیں کی گئی۔ شمائلہ جعفری، BBC نیوز، اسلام آباد۔